بخاری جیسے امام کی زندگی دیکھیں، جن کی کتاب اس روئے زمین پر قرآن مقدس کے بعد سب سے اہم کتاب ہے، امام بخاری کو امام کس نے بنایا؟ کون ہے امام بنانے والا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک دو شیوخ سے نہیں بلکہ سینکڑوں شیوخ حدیث سے علم حدیث حاصل کیا۔ کہاں کہاں وہ نہیں گئے علم حدیث حاصل کرنے؟ وہ بغداد گئے، وہ شام گئے، وہ بصرہ گئے، وہ کوفہ گئے، وہ حجاز گئے، وہ یمن گئے، وہ مکہ گئے، وہ مدینہ گئے۔ سینکڑوں شیوخ حدیث سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، محنت کی، لیکن امام کس نے بنایا ان کو؟ ان کی والدہ کی زبانی سنیے کہ جب امام بخاری پیدا نہیں ہوئے تھے تب ان کی والدہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے گود میں ایک بیٹا دے دے، اور اس لیے دے دے کہ وہ میرا بیٹا تیرے دین کی خدمت کرے۔ ہمارے پاس اگر بیٹا نہیں ہے تو ہم لوگ کس لیے بیٹا مانگتے ہیں؟ تاکہ وہ ہماری زمین جائیداد کا وارث ہو جائے۔ صرف بیٹیاں ہیں، کون وارث ہوگا؟ لیکن امام بخاری کی ماں کی دعا سنیں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، سنو کہ ہماری جو مائیں تھیں ہمارے اسلاف کی، ان کا پلان کیا تھا، ان کی خواہش کیا ہوتی تھی، ان کی تمنا کیا ہوتی تھی۔ امام بخاری کی ماں کی خواہشیں تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو تو اللہ تیرے دین کی خدمت کرے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور امام بخاری پیدا ہوئے۔ بس میں اپنی گفتگو ختم کرنے والے، یہ آخری بات کر رہا ہوں جو اپنی ماں بہنوں کے تعلق سے سوچتا ہوں تاکہ جلسے کے ہر طبقے پر کچھ روشنی ضروری سب کو سمجھا دیا۔ یہ بیچاری عورتیں آتی ہیں تو ان کی تو تقریر میں کوئی بات ہی نہیں کو سمجھانا ضروری ہے۔ واقعی ان سے انقلاب پیدا ہوتا بھی۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، امام بخاری پیدا ہوئے، 6 سال کے ہوئے، وہ اچانک آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئی۔ اب ان کی ماں کو جو اضطراب ہوا، جو بے چینی ہوئی، جو انہوں نے رونا شروع کیا، دعائیں کرنا شروع کیا، اے اللہ تو نے میری دعا قبول کی، ایک لڑکا دیا لیکن اب تو نابینا ہو گیا ہے، میں نے تو خوب جانتا ہے میں نے بچے کے لیے دعا اسی لیے کیا تھا تاکہ تیرے دین کی خدمت کرے، اب یہ نابینا ہو گیا، دین کی خدمت کیا کرے گا؟ یہ تو اپنی ضرورت نہیں پوری کر پائے گا، تیرے دین کی کیا خدمت کرے گا؟ اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹا دے۔ دعا کرنے لگی، دن میں، رات میں، تہجد میں اٹھ کے، رات کے سناٹوں میں اٹھ کے اپنے رب سے روتی، دعا کرتی، اے اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس فرما دے۔ میں نے عرض کیا نا کہ جب ماں باپ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ان کی ماں نے دعا کیا، ایک رات سوئی، خواب میں ہمارے نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم تشریف ارشاد فرماتے ہیں ان کی والدہ سے، تم نے بہت دعائیں کی ہیں، تم اپنے بچے کی آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت روئی ہو، سنو میں تمہارے لیے بشارت سنانے آیا ہوں، تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ جو دعائیں تم نے مانگی ہے اپنے بیٹے کے تعلق سے اللہ نے تیری دعا قبول فرمایا۔ آج صبح کو جب تو اپنے نیند سے اٹھے گی، بیدار ہوگی تو سن لینا، دیکھ لینا، تیرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی لوٹ چکی ہوگی، تیرا بیٹا بینا ہو چکا ہوگا، دیکھنے والا ہو چکا ہوگا۔ امام بخاری کی ماں کو خواب بالکل یاد تھا، جب ان کی آنکھ صبح کو کھلی تو ان کے بغل میں امام بخاری 6 سال کے تھے، بچے تھے، لیٹے تھے۔ ان کی ماں نے جھنجھوڑا اور کہا بیٹے محمد، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل، بخاری کے لقب سے بعد میں مشہور ہوئے۔ فرمایا بیٹے محمد بن اسماعیل اپنی آنکھیں کھولو، اٹھو، میں نے تمہارے بارے میں ایک بہت بابرکت خواب دیکھا ہے، میں نے اپنے نبی کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں اور انہوں نے بشارت دی ہے یا صبح کو تیرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی، اٹھ۔
آنکھیں کھول مجھے دیکھ، کیا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ امام بخاری بچے تھے، جی جوڑا اٹھے، آنکھیں ملی، اور جب آنکھیں ملی اور مل کے آنکھیں کھولی، اپنی ماں پہ نگاہ ڈالی تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ہاں ماں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے، وہ چادر بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ نکلا ان کی زبان سے اور ان کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا اب دیکھنے لگا ہے، تو امام بخاری کی ماں کیا کر رہی؟ فوراً سجدے میں گر گئی اور سجدے میں جا کے دعا کرتی ہے، اللہ جب تو نے میری یہ دعا قبول کر لی کہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی تو نے لوٹا دی، تو ایک دعا اور قبول کر لے کہ اس روئے زمین پر میرے بیٹے کو اپنے رسول کی حدیث کا سب عالم دین۔ یہ کس نے دعا کی؟ میں برکت عطا فرمائے، ان کے علم و فضل میں برکت عطا فرمائے۔ ان میں سے کوئی بھی عالم اس وقت نہیں ہوتا جب تک بخاری شریف نہیں پڑھے۔ یہ آپ کو بتائیں گے امام بخاری ایسے ویسے عالم نہیں ہوئے حدیث کے، کسی نے لکھا 3 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، کسی نے لکھا ان کی زمانے میں 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی۔ یہ 7 لاکھ حدیثیں، 5 لاکھ حدیثیں، 3 لاکھ حدیثیں اگر ان کو یاد تھی اور اس روئے زمین پر سب سے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے عالم بنے، ان کی کتاب قرآن مقدس کے بعد سب سے بڑی کتاب اس روئے زمین پہ ثابت ہوئی، تو مجھے بتاؤ یہ کن کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ کن کی توجہات کا نتیجہ ہے؟ یہ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی آغوش تربیت کا نتیجہ ہے۔ امام بخاری کی ماں کی دعاؤں کا دخل ہے، امام بخاری کے ماں کے اس آہ سحرگاہی کا دخل ہے جو انہوں نے تنہائیوں میں ان کے لیے مانگی، رات کے سناٹے میں مانگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اسلاف کی ماؤں کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہوتا تھا، کوئی منصوبہ ہوتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کو بہت بڑا محدث بنانا ہے، بہت بڑا عالم بنانا ہے، بہت بڑا دین کا خادم بنانا ہے، بہت بڑا ولی اور بزرگ بنانا ہے۔ تو ان کی گود میں پرورش پانے والے بچے جب وہ احتیاط کرتی تھیں تو بچے عالم ہوتے تھے، محدث ہوتے تھے، بزرگ ہوتے تھے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس بھی کوئی پلان ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میں اپنے گود میں پرورش پانے والے بچے کو عالم دین بنانا چاہتی ہوں، بزرگ بنانا چاہتی ہوں، امام بخاری کا غلام بنانا چاہتی ہوں، امام محمد رضا مجدد دین و ملت کا خادم بنانا چاہتا ہوں، حافظ ملت کا کوئی ثانی بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی دین کا کوئی قلعہ تعمیر کرے، اپنے ان علماء کا خادم بنانا چاہتا ہوں، حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس پلان ہے اور کوشش ہے تو مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ کی آغوش تربیت میں حضور سلطان الہند کے غلام پیدا ہو سکتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے غلام اور خادم پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے عالم پیدا ہو سکتے ہیں۔ علماء کا دروازہ بند نہیں ہے، بزرگان دین کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ہاں ہمارے نبی آخری نبی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب اگر کوئی کہے گا میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ کوئی نبی نہیں ہو سکتا لیکن بزرگ پیدا ہو سکتے ہیں، ولی پیدا ہو سکتے ہیں، عالم پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے حافظ قرآن پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر خدمت کریں، کوشش کریں، احتیاط کریں تو آج بھی ہمارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو۔ بس یہ چند باتیں بر وقت جو ذہن میں آئی میں نے عرض کیا۔ ایک بات آخری اور کہہ دوں، معلوم نہیں کیا کم اتفاق ہو، ایک چیز یہ ہے ہمیشہ سوچ مثبت رکھا کرنا، چونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تو ایک بات میں آپ سے عرض کروں، کبھی کبھی آپ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خاص کر ہماری عوام، ہمارے لوگ۔ کوئی عالم ہے جو
اچھی گاڑی خرید لیا، اچھا مکان بنا لیا، اچھا لباس پہن لیا، تو کبھی کبھی ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ ذہن میں بات اٹکتی ہے، یہ مولوی صاحب اتنی اچھی گاڑی سے کیسے چل رہے ہیں، اتنی اچھا مکان کیسے بنا لیا ہے، اتنے اچھے لباس میں کیوں رہتے ہیں، اتنے مہنگے موبائل ان کے ہاتھ میں کیسے نظر آ رہے ہیں، ان کا جبہ اتنا قیمتی کہاں سے ہے؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ مثبت سوچئے، اس پہلو سے سوچئے کہ کاش ہمارے سارے علماء اگر اسی طرح ہوتے تو ہمارا بیٹا بھی عالم ہوتا تو اس طرح معزز ہوتا، کاش ہمارے سارے علماء اگر اپنی گاڑیوں سے چلتے تو دین کا کام اور ہو جاتا، معزز ہوتے، بے نیاز ہوتے تو دین کا کام کہیں خود اپنا خرچ کر کے وہ کر دیتے۔ اس نظریے سے اگر آپ سوچیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس سوچ پہ بھی اجر ملے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کبھی کبھی بہت قیمتی جوتا بھی پہنتے ہیں، مگر کبھی کبھی دیکھیے اچھا سامان استعمال کبھی کبھی شوق میں نہیں کیا جاتا، اس لیے کیا جاتا کہ وہ کسی کی دلجوئی کرنا مقصود، کسی نے پیش کر دیا، کسی ہمارے بزرگ کو کوئی اچھی چیز انہوں نے پہن لیا، انہوں نے استعمال کر لیا، تو دلجوئی بھی کبھی کبھی ہوئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر بغداد میں ایک شخص جبے کا بہت قیمتی کپڑا بیچنے لایا، بہت قیمتی۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے یہ بغداد میں بیچنا ہے، وہاں مزاج شناس ہے، پیسے والے لوگ ہیں، دیہات کے لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، نہیں خرید پائیں گے۔ لیکن جب وہ کپڑا، میں جلدی جلدی آپ کو سنا دوں، جب وہ کپڑا بغداد میں لے کے آیا، آواز لگایا، تو جس نے بھی دیکھا کہ کپڑا تو بہت اچھا، لیکن جب قیمت پوچھی تو بہت مہنگا لگا، کسی نے نہیں خریدا۔ حتیٰ کہ خلیفہ بغداد کو معلوم ہوا کہ کوئی شخص بہت کپڑا اچھا لایا، اس نے بھی منگایا، دیکھا تو اس کو بھی مہنگا لگا، اس نے بھی نہیں۔ کسی نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایسے ہی تذکرہ کہہ دیا، حضور ایک مسلمان بہت قیمتی جبے کا کپڑا تیار کر کے لایا تھا، لیکن بغداد میں کسی نے نہیں خریدا، وہ مایوس ہو کے واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا مسلمان تھا اور غریب آدمی لے کے آیا، کسی نے نہیں خریدا، ارے جاؤ اس کو تلاشو، اگر مل جائے تو اس کو لے کے آؤ، کہو چلو تمہارا کپڑا شیخ عبد القادر جیلانی خرید۔ اے لوگ مل گیا ہو، اس نے کہا چلو تمہارا کپڑا شیخ عبد القادر جیلانی۔ اس نے کہا یار چھوڑو، میں نے تو محنت کی تھی، خلیفہ بغداد نہیں خریدا تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی فقیر آدمی یہ کیا خریدا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے شیخ نے تمہیں بلوایا ہے، چلو وہ خریدیں گے۔ وہ لے کے آیا، آپ نے اس سے پوچھا ہم نے سنا ہے تم نے کوئی کپڑا دیا؟ اس نے کہا ہاں حضور یہ۔ بولے نہیں، کپڑا دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، رکھ دو، پیسہ بتاؤ کتنا ہوگا۔ اس نے پیسہ بتایا، حضور غوث پاک نے پیسہ اپنے پاس سے اسے دے دیا، وہ خوش خوش چلا گیا۔ خلیفہ بغداد کو معلوم ہوا کہ جو کپڑا کوئی نہیں بغداد میں خریدا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے خریدا۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ پیر فقیر آدمی ہے، اب سمجھ میں آیا کہ پیروں فقیروں کے پاس کتنا خزانہ ہے۔ بغداد میں جس کو کوئی نہ خریدے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی خریدتے، کتنا پیسہ ان کے پاس۔ جیسے آپ لوگ کبھی کوئی سوچتے ہیں مولوی صاحب کا بڑا پیسہ ہے، کہیں سے روداد رسید تو نہیں لائے گئے، بدگمانی نہیں۔ اس نے زن رکھی ہے، خلیفہ نے دعوت کی حضور تشریف لایا، آپ نے فرمایا نہیں مجھے جب آنا ہوگا آ جاؤں گا۔ اس کے دل میں ہی بات رہی، پوچھوں کہ آپ نے اتنا مہنگا کپڑا کیسے خریدا؟ حضور غوث پاک نے ٹیلر کو بلوایا، کہا دیکھو یہ جبے کا کپڑا ہے، لے جا کے جبہ سلو۔ لے گیا، جب سلنے لگا تو کہا حضور اطلاع بھیجوایا، حضور جبے کا کپڑا کم ہو گیا ہے، تھوڑا آستین آپ کی چھوٹی ہو جائے گی، اس میں پیوند لگانا پڑے گا، آپ کسی میں کا کپڑا تھوڑا اور منگوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا یار کپڑے کی بات چھوڑو، وہ تو دیہات سے ایک آدمی لایا تھا، میں نے لے لیا، اب وہ کپڑا نہیں ملنا ہے۔
اور حضور پھر آستین میں پیوند لگا دو. اتنا اچھا کپڑا پیوند. ہاں عبد القادر کو پہننا ہے, تمہیں سلائی لینی ہے, تم سل کے اپنا پیسہ لے لو, مجھے پہننا ہے. کہا حضور اس کلر کا میرے پاس کپڑا بھی نہیں. تو کہا ٹاٹ کا پیوند. ٹاٹ کا پیوند کا حضور, ٹاٹ کا پیوند. پھر تجربہ آپ کا بیکار ہوگا. چھوڑو بیکار کی بات, پہننا عبد القادر کو ہے, تم ٹاٹ کا پیوند لگاؤ. لگا دیا, اس نے سل دیا. حضور غوث پاک نے وہی جبہ پہنا اور خلیفہ کے وہاں گئے. حالانکہ خلیفہ کے وہاں آتے جاتے نہیں تھے لوگ, لیکن اسی سوال کا جواب دینے کے لیے خلیفہ نے بڑی عزت کی. اور جب آپ بیٹھے کچھ دیر کے بعد اس نے کہا حضور ایک بات بہت کھٹکتی ہے, آپ بولو کیا مسئلہ ہے. کہا حضور جس کپڑے کو بغداد میں کوئی نہ خریدے, آپ جیسا شیخ اور فقیر اس کپڑے کو خریدتا ہے. کتنی دولت آپ کے پاس ہے. بس حضور غوث پاک کو چلا لایا. ارشاد فرماتے ہیں خلیفہ تم غلط فہمی میں ہو, تم نے سمجھا ہے کہ عبد القادر نے کپڑے کی محبت میں کپڑا خریدا ہے. نہیں نہیں, تمہیں معلوم نہیں ہے جو مسلمان کپڑا تیار کر کے دیہات سے بغداد میں لایا تھا, جانتے ہو اپنے بچوں سے کیا کہہ کے آیا تھا؟ اس نے وعدہ کیا تھا یہ کپڑا یہاں نہیں بکے گا, بغداد میں بکے گا. جب بک جائے گا تو ماں باپ سے کہا تھا آپ کے لیے میں کچھ لاؤں گا, بیوی سے کہا تھا تمہارے لیے کچھ لاؤں گا, بچوں سے وعدہ کیا تھا تمہاری خواہش کے مطابق کچھ لاؤں گا. لیکن جب بغداد میں اس کا کپڑا نہیں بکا اور پھر وہ واپس جانے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کا شیشے دل تو پارا پارا ہو گیا. اب اگر وہ گھر جائے گا تو اس کے ماں باپ, اس کے بیوی بچے اس کے انتظار میں ہوں گے کہ میرا باپ, بچے سوچتے ہوں گے میرا باپ بغداد سے آئے گا میرے لیے سامان لائے گا, بیوی سوچے گی میرے لیے ضرورت کی چیزیں لائے گا, ماں باپ سوچ رہے ہوں گے میری خدمت کے لیے جو وعدہ کیا تھا وہ چیزیں لائے گا. لیکن اگر یہ خالی جاتا تو اس کے گھر کے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے. بس عبد القادر کو یہی برداشت نہیں ہوا کہ ایک غریب مسلمان کے گھر کے لوگوں کا دل ٹوٹ جائے. میں نے کپڑا نہیں دیکھا, جب وہ دکھانے لگا کپڑا تو میں نے تو کپڑے کو دیکھا بھی نہیں, اس کو پیسہ صرف اس لیے دے دیا کہ ایک مسلمان تھا, جائے گا تو اس کے بال بچے خوش ہو جائیں گے, اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور اگر خلیفہ تمہیں یقین نہ ہو میری باتوں پر تو یہ عبد القادر کی آستین دیکھ لے. عبد القادر کے نزدیک جو حیثیت ایک ٹاٹ کی ہے اس سے زیادہ کپڑے کی نہیں ہے. یہ دونوں میرے نزدیک برابر ہے. میں نے کپڑے کو کپڑے کی محبت میں نہیں خریدا بلکہ ایک مسلمان کی دلجوئی میں کپڑا خریدا ہے, محبت میں خریدا ہے. تو کبھی کبھی ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی اچھی چیز اگر وہ پہنتے بھی ہیں تو اس میں بھی دین کے کسی اہم کام کا مقصد اس لیے غلط فہمی میں نہ رہیے, خوش ہوئیے, اپنے علماء کے لیے دعائیں کیجئے. اب میں آیا, آپ میرے لیے اٹھ گئے, میرے لیے نعرہ لگایا, آپ حضرات نے ہمارے علماء نے میرے لیے تقریبی کلمات کہے, لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا مسعود برکاتی کی حیثیت صرف ایک گھنٹے کے باعث کی ہے, اس سے زیادہ کی نہیں ہے. آپ کے اس علاقے کے مخلص یہی علماء ہیں جو اسٹیج پہ. کیا بات ہے, زندہ باد. آپ مولانا مسعود احمد برکاتی سے کہیں زیادہ اپنے شہر کے علماء کی عزت کیجئے, اپنے مسجد کے امام کی عزت کیجئے, اپنے مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کی عزت کیجئے جو آپ کے شہر میں رہتے ہیں, جو آپ کے بچوں کا نکاح پڑھاتے ہیں, بچوں کے پیدا ہونے پہ کان میں اذان اور اقامت کہتے ہیں, کسی کے انتقال پہ جنازہ پڑھاتے ہیں, آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں, آپ کو نماز اور تراویح پڑھاتے ہیں. ہر مشکل میں 24 گھنٹہ آپ کے کام آتے ہیں. وہ صحیح معنوں میں آپ کے مخلص ہیں. مولانا مسعود صاحب ابھی چلے جائیں گے, شاعر اہل سنت ابھی شعر پڑھ کے چلے جائیں گے, پھر کوئی مڑ کے آپ کو دیکھے گا بھی نہیں, پلٹ کے کوئی فون بھی نہیں کرے گا آپ کس حال میں ہے. لیکن یہ ہمارے علماء جو آپ کے علاقے میں رہتے ہیں یہی آپ کی ضرورت پوری کریں گے. اس لیے اس سے کہیں زیادہ اپنے شہر کے, اپنے علاقے کے علماء کی
سبحان اللہ. ان سے بدگمانی نہ رکھیے. آج ہم لوگ جس شکل و صورت میں ہیں، جس تشخص میں ہیں، جو کچھ بھی دین کا کام ہو رہا ہے، ان کے قدموں کی برکت ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، ان کی جد و جہد ہے. معمولی تنخواہوں پر اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کوئی بہار، کوئی پورنیہ، کوئی کٹھیہار، کوئی بنگال، کوئی سیتامڑھی، کوئی مظفر، کوئی اور کہیں کا آ کے آپ کی خدمت کر رہا ہے. بال بچوں کو چھوڑ کر ان کی خدمتوں کو سمجھیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان کی صحبت میں رہیے، ان سے دین سیکھیے، ان سے محبت کیجیے. ٹھیک ہے، اگر ان میں کوئی کمی بھی ہوگی تو اس کا جواب وہ دیں گے، لیکن آپ کو آپ کی محبت کا اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا. اسی نیت کے ساتھ آپ اپنے علماء اہل سنت کے ساتھ لگے رہیے. میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا، آپ سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے، آپ اپنی عوام کو کبھی نہ چھوڑیے، ان کو قریب رکھیے، ان کو سکھائیے، ان کو دین سکھائیے. بہت سے لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے. اپنی مسجدوں میں مغرب بعد، عشاء بعد، عصر بعد جب بھی موقع ملے ان کی کلاس لگائیے، ان کی سورہ فاتحہ سنیے، ان کی نماز درست کرائیے، ان کا وضو درست کرائیے، ان کا غسل درست کرائیے. یہ ہماری اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہمارے علماء کرام کو بھی، سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے جو کچھ بھی اس مختصر سے وقت میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں جو کچھ بھی میں نے عرض کیا، اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے. میرے بیان میں، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں وہ سب میری طرف سے ہے. اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی.